کسی آیت کو اللہ نے یہ شان عطا نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں اپنی 18 صفات بیان فرما دی ہیں۔ یہ آیت معجزے کروانے والی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوذر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اس میں سب سے بہترین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آیت الکرسی، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بہت سی روایات میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین آیت ہے اور یہ سید الآیات القرآن ہے، یعنی یہ قرآن کریم کی آیت کی سردار ہے اور انتہائی خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس کی تلاوت کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے جو اپنی عظمت کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، جمعیت کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے قرآن کی بڑی عظیم آیت ہے، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں یہ بات صراحت کے ساتھ بیان فرما دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں چلتی سوائے اس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کسی کو اس امر کی اجازت عطا فرما دے یا پھر حکم فرما دے کہ تم سفارش کرو تو بے شک پھر اس کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی شخص خود سے ہی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش کا اللہ تعالیٰ کہ ہاں کوئی مقام نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی ایسی شاندار آیت مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو حالت میں آیت الکرسی کو صرف ایک بار تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے 40 درجے بلند فرماتا ہے اور اسے 40 خریں عطا فرمائے گا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو عطیہ کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان مرحومین کے لیے قیامت تک تسبیح کریں۔ اسے 60 انبیاء کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی قبر میں 40 شمعیں داخل فرماتا ہے کہ جس کا نور مشرق تھا مغرب جہاز تک پھیل جائے گا اور اس نور سے اس کی قبر وسیع ہوتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت 255 ہے۔ آیت الکرسی میں اسم اعظم موجود ہے اور یہ قرآن کی سب سے بڑی اور عظمت والی آیت ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک دعا بھی ہے اور یہ دنیا میں ہی حفاظت اور آخرت میں جنت میں لے جانے کا ایک عظیم سبب بھی ہے۔ آیت الکرسی کے حوالے سے بہت سی حدیثیں مشہور ہیں، ان میں سے چند اہم ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابی قوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو قرآن کی عظیم آیت قرار دیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو قرآن کی عظیم اور بڑی آیت قرار دیا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو زکوٰۃ کی کھجوروں کی نگرانی کے لیے حکم فرمایا۔ حکم کے مطابق حضرت ابو ہریرہ کھجوروں پر پہرا دے رہے تھے کہ رات میں ایک شخص آیا اور کھجور چوری کرنے لگا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا۔ وہ شخص بے حد منت و سماجت کرنے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں چور نہیں، گھر میں بچے بھوکے تھے اس لیے مجبوری میں کھجوریں چوری کر رہا تھا، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں کل نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آ گیا اور اسے جانے دیا۔ صبح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب کی بار اسے نہیں چھوڑوں گا۔ رات میں وہ شخص دوبارہ چوری کی نیت سے آیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھر پکڑ لیا۔ اس پر دوبارہ سے اس شخص نے اپنے بچوں کے بھوکا پیاسا ہونے کا بتایا اور کہا کہ اب کی بار دوبارہ نہیں آؤں گا۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بار بھی اسے ترس کھا کر چھوڑ دیا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چور کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج پھر مجھے اس پر رحم آ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آج پھر آئے گا۔ اب کی بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں پکی نیت کی کہ آج اسے نہیں چھوڑوں گا، لہٰذا تیسری رات وہ شخص پھر سے کھجوریں چوری کرتا ہوا پکڑا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب کی بار تو تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے ہی چھوڑوں گا۔ اس شخص نے بے حد منت سماجت کی مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نہ چھوڑا۔ جب اس شخص کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بس نہ چلا
تو اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک بہت بڑی خیر کی بات اور دعا بتاتا ہوں۔ خیر کی بات سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں بتاؤ کیا خیر کی بات ہے اور دعا ہے؟ اس کہا کہ اگر تم رات میں ایک بار آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری شیطان سے حفاظت فرمائے گا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ کیا بنا تمہارے قیدی کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ سرکار اس نے مجھے ایک دعا بتائی اور کہا کہ جو شخص اسے رات میں پڑھے گا تو اس کی ایک فرشتہ تمام رات شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دریافت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت الکرسی پڑھی۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے صحیح کہا، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ وہ شیطان تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرما دی، جو مسلمان رات کو ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی ذات ایک فرشتے کو پابند فرما دیتی ہے کہ وہ تمام رات اس فرد کی شیطان اور ہر قسم کے شر سے حفاظت کرتا ہے۔ آیت الکرسی کو محبت سے پڑھنے کے بے شمار ظاہری اور باطنی فائدے ہیں۔ اگر کوئی بھائی یا بہن رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور ان کی یہ تنگی بے حد محنت اور کوشش کے باوجود دور نہ ہو رہی ہو اور حالات دن بدن خراب سے خراب ہو رہے ہوں، تو وہ صرف 7 دن تک آیت الکرسی کا وظیفہ کر لیں اور آیت الکرسی کو پاک سیاہی تحریر کر کے بھی اپنے گھر میں رکھیں۔ آیت الکرسی کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 70 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 اور 10 بار درود ابراہیمی محبت سے ذکر کرنا ہے۔ 7 دن کے بعد آپ نے فجر یا عشاء کی نماز کے بعد 10 بار آیت الکرسی، 1 بار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، 27 اور 10 بار درود ابراہیمی محبت سے پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور آپ کو اتنی دولت حاصل ہو جائے گی کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دولت حاصل کرنے کی چاہت ہر فرد کو ہوتی ہے، لیکن یہ چاہت ہر فرد کی پوری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ بدقسمتی، نظر بد، سستی، کاہلی اور غیر مستقل مزاجی ہو سکتی ہے۔ بعض افراد اپنے اندر سے کوشش کے باوجود غیر مستقل مزاجی کو ختم نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ دولت حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ دولت حاصل کرنے کے لیے آپ کا مقدر اچھا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقدر آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو زندگی کے کسی میدان میں بھی آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا مقدر کو اچھا کرنے والی آیت الکرسی ہے، یعنی اگر آپ جلدی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آیت الکرسی کا ورد آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھائی یا بہن دولت حاصل کرنے کے لیے آیت الکرسی کا وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو ہر فرض نماز کے بعد 1 بار سورہ مزمل، 100 بار آیت الکرسی اور 10 بار درود ابراہیمی محبت سے ورد کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے 14 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے آیت الکرسی کو پاک سیاہی سے عربی میں تحریر کر کے اپنے گھر میں بھی ضرور رکھنا ہے۔ جب آپ 14 دن کا یہ وظیفہ مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ عشاء کی نماز کے بعد 1 بار سورہ مزمل، 10 بار آیت الکرسی اور 10 بار درود ابراہیمی کا ورد کرنے کی عادت ڈال دیں۔ بغیر مجبوری ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے لیے دولت حاصل ہونے کی اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو 41 بار آیت الکرسی پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کی ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو تو وہ بھی 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مار کر اپنے ہاتھوں سے مسح کر لیں تو انشاءاللہ ٹانگوں کا درد فوری جاتا رہے گا۔ اگر کسی شخص کی آنکھوں کی بینائی کم ہو، وہ 70 بار آیت الکرسی کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس پانی سے اپنی آنکھوں پر چھینٹے مارے، آنکھوں کو دھو لے اور اس میں سے کچھ پانی پی لے تو انشاءاللہ اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اگر کسی کو پیاس کی شدت کے سبب ہلاک ہونے کا خوف ہو، وہ 67 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر مٹی پر پھونک مار دیں اور وہ مٹی اس دشمن کے سامنے ڈال دیں تو انشاءاللہ اس کی شر سے محفوظ رہیں گے۔ جب بھی کوئی سفر درپیش ہو اور راستے کا خطرہ ہو تو سلامتی کے ساتھ منزل پر پہنچنے کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنا سفر شروع کریں۔ انشاءاللہ منزل تک
بحفاظت پہنچ جائیں گے۔ مرحومین کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیں تو انشاءاللہ اس کی قبر اللہ کی رحمتیں، کشادگیاں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے۔ کسی بھی قابل علاج یا لا علاج مریض کی شفا یابی کے لیے 3 لگاتار ہر روز 101 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیا جائے۔ اگر وہ ڈاکٹر سے علاج کروا رہا ہے تو علاج پرتاثر ہو جائے گا، شفا یابی نصیب ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی علاج نہیں کروا رہا تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اور علاج کا کوئی نہ کوئی وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گا اور بہرحال شفا یابی نصیب ہو جائے گی۔ خواتین کو سر میں درد رہتا ہے تو جب بھی سر درد ہو فوراً 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر ہاتھوں سے سر کا مسح کر لیں۔ پانی پر پھونک مار کر وہ پانی پی لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سر کے درد کا مسئلہ جاتا رہے گا۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔